تو سوچا کہ نماز کے تذکرے کے اندر بچوں کی نماز کا بھی مسئلہ بیان کرتا جاؤں گا۔ ویسے تو ہر جمعہ میں پریشانی ہوتی ہے، اب کافی جمعے ہو گئے پریشانی نہیں ہو رہی، آگے رمضان شریف آ رہا ہے اس میں پھر ہوگی عید تک، اس میں بچے زیادہ آتے ہیں، باقی الحمدللہ ابھی ماحول ٹھیک چل رہا ہے۔ البتہ پانچوں نمازوں میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، آپ حضرات تو جمعہ کے جمعہ آتے ہیں، باقی عصر مغرب میں ہمیں روزانہ پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی جن پر فرض نہیں ہے نماز وہ آتے ہیں نماز میں، اور ابے پر فرض ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، بڑے بھائی پر فرض ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، جس پر سرے سے فرض ہی نہیں اس کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بچے نماز پڑھ کے۔ حالانکہ یہ کوئی مذاق کی بات تو ہے نہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، عزت والی جگہ ہے، ادب والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، اس کا احترام، ادب، عزت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرات فقہا نے جو نوعمر بچے ہوتے ہیں یعنی بالغ نہیں ہوتے، جو نابالغ بچے ہیں ان کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، اس کو قرآن، احادیث، صحابہ کرام کی زندگی سے تحقیق کی ہے فقہا نے، اور اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ میں ہر ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا تو ہر ایک کے ذمہ اپنی ذمہ داری ہے، بتا دینا ہمارے ذمہ۔ تو فقہا نے، محدثین نے نابالغ بچوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے متعلق۔ پہلی قسم تو وہ ہے جس کو عربی زبان میں مراہق کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں، یعنی وہ نابالغ بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو، یعنی 11-12 سال کا ہو، 14-15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے قریب 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، 11 سال عمر ہے، اس کو مراہق کہتے ہیں۔ اس کے متعلق فقہا لکھتے ہیں کہ اگر مراہق بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو اچھی بات ہے اپنے ساتھ کھڑا کریں پہلی صف میں، بڑوں کی صف میں، اور گھر سے بھی ایسے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 واضربوا علیہ ابن 10، کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنا، جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے قریب 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، 11 سال عمر ہے، اس کو مراہق کہتے ہیں۔ اس کے متعلق فقہا لکھتے ہیں کہ اگر مراہق بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو اچھی بات ہے اپنے ساتھ کھڑا کریں پہلی صف میں، بڑوں کی صف میں، اور گھر سے بھی ایسے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے علموا الصبی الصلاۃ ابن 7 واضربوا علیہ ابن 10، کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنا شروع کرو۔ 7 سال سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنے کا حدیث میں حکم نہیں ہے، ہمیں زیادہ شوق ہو تو الگ بات ہے۔ تو 7 سال کی عمر ہو گئی تو نماز پڑھنا سکھاؤ، 10 سال کا ہو گیا پھر بھی سستی کرتا ہے تو اب بچے پر سختی کرو۔ تو فقہا نے کیا لکھا ہے کہ وہ نابالغ بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے، جس کو مراہق کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، اس کو بڑے اپنے ساتھ لائیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لائیں ایک۔ اور دوسری قسم جو اس سے کم عمر ہے، یعنی مراہق سے کم ہے اور بالکل چھوٹے بچوں سے اوپر کے ہیں، جس کا اندازہ 7-8 سال کا لگا رہے ہیں، یعنی 5 سال سے اوپر ہیں، 10 سال سے کم، تو ان کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں، یعنی 5 سال سے اوپر کو فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نہ لائیں۔ اگر وہ خود بخود مسجد میں آ گئے ہیں کسی کے کہے بغیر تو ان کو واپس بھی نہ کریں، لیکن ان کی صف الگ بنوائیں پیچھے، وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ پہلی قسم مراہق جو بالغ ہونے کے قریب ہیں بچے، ان کو تو اپنے ساتھ مسجد میں لائیں اور اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھوائیں، نماز سکھائیں۔ اور دوسری قسم وہ بچے جو مراہق سے کم عمر کے ہیں لیکن بالکل چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، 7 سال عمر ہے، 8 سال عمر ہے، 6 سال عمر ہے، 5 سال سے اوپر ہیں، تو ان کو خود نہ لائیں مسجد میں، یوں نہ کہیں کہ بیٹا چلو مسجد نماز پڑھنے چلو،
البتہ اگر وہ از خود مسجد میں آ گئے ہیں تو ان کو واپس بھی نہ بھیجیں، ان کو مسجد میں نماز پڑھنے دیں، صف ان کی الگ بنوا لیں۔ دو قسمیں۔ اور تیسری قسم ہے بالکل چھوٹے بچے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال سے کم عمر کے، تو جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کے متعلق ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے پاک رکھو، یعنی چھوٹے بچوں کو لانا بھی منع ہے مسجد میں، اور اگر از خود آ گئے ہیں مسجد میں، آپ نہیں لائے، پیچھے سے بھاگتا بھاگتا سب آ گیا تو اس کو واپس کر کے، یعنی چھوٹا بچہ خود لانا بھی منع ہے، اور اگر وہ اپنے آپ مسجد میں آ گیا ہے تو اس کو پہلے واپس کر کے آئیں، بعد میں آ کر اپنی نماز پڑھیں۔ اب یہ احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں اور جن کا جذبہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہے۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ بچوں کو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے؟ وہ تو نہیں لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث واقعہ، مسجد سے نماز پڑھ کے حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو باہر دیکھا بچے کھیل رہے تھے، اور ان بچوں کے اندر حضرت امام حسین بھی تھے۔ بعض حدیث میں امام حسن کا ذکر ہے، بعض میں امام حسین کا ذکر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس صاحبزادے کو اٹھا لیا مونڈے پر، اور حضرت علی سے فرمایا مذاق میں کہ اس کی شکل آپ سے تو نہیں ملتی، نانا سے زیادہ ملتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ واقعہ بخاری کے اندر ہے، لیکن اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ وہ بچے باہر کھیل رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اور حضرت حسن یا حسین جن کا تذکرہ ہے وہ بھی بچوں کے اندر کھیل رہے تھے، حالانکہ مسجد سے باہر ہی کھیل رہے تھے، زیادہ دور نہیں تھے۔ اگر اتنا ہی زیادہ ہمارے جتنا شوق ہوتا انہیں تو سارے بچوں کو اندر لے آتے، اور ان کے بچے تو آسمان پہ، ہمارے بچوں کو ان کے بچوں سے تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو ہمارا شوق اور ولولہ ان سے بھی شاید زیادہ ہے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين